نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللہ سبحانہ و تقدس قرآن کریم میں سورۃ العنکبوت میں ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ ہماری اطاعت و پیروی کے سلسلے میں ہماری رضا کے حصول کے لیے ہماری طرف بڑھتے ہوئے مجاہدہ کرتے ہیں، تکالیف برداشت کرتے ہیں، تو ہم ان کے لیے راستہ آسان کر دیتے ہیں، انہیں راستہ دکھا دیتے ہیں، صحیح راستے کی طرف ہدایت عطا کرتے ہیں اور راستہ ان کے سامنے گویا بچھا دیتے ہیں. اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ہم ہاتھ پکڑ کر اسے راستے پر چلاتے ہیں. قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہمیں نفس کے مجاہدے پر ابھار رہی ہے. نفس کیا ہے؟ انسان کے اندر کی وہ قوت جو اسے کسی بھی کام کے کرنے پر ابھارتی ہے، اسے نفس کہتے ہیں. اور نفس اسے لذت چاہیے، اسے مزہ چاہیے. نفس انسانی وہ لذتوں کا اور مزے کا خوگر ہے. کبھی اسے اچھا کھانا چاہیے، کبھی اسے اچھا اور نرم کپڑا چاہیے، کبھی اسے نرم اور دبیز بستر چاہیے. گرمیوں میں اسے اے سی چاہیے، سردیوں میں اسے ہیٹر چاہیے، بڑا گھر چاہیے، اچھی گاڑی چاہیے، معاشرے میں اچھا مقام چاہیے. یہ سب نفس کے تقاضے ہیں، خواہشات ہیں. یہ نفسانی خواہشات کے بازار اور اس کی مارکیٹیں ہیں جہاں ہر دکان کی ونڈو سجی ہوئی ہے اور انسان ایک چیز کو دیکھتا ہے اچھی لگتی ہے لے لوں، دوسری کو دیکھتا ہے اچھی لگتی ہے لے لوں، تیسری کو دیکھتا ہے اچھی لگتی ہے لے لوں. نفس کے تقاضوں کو پورا کر کر کے اسے ایسا ضدی اور طاقتور بنا دیا ہے کہ ہم خود اس کے غلام بن گئے ہیں. اس کی خواہشات کے سامنے ہم نے اپنا سر جھکا دیا ہے. علامہ بوصیری رحمہ اللہ جن کا قصیدہ بردہ شریف بڑا مشہور ہے، تو اسی قصیدہ بردہ شریف میں ان کا ایک شعر یہ بھی ہے کہ انسانی نفس وہ دودھ پیتے بچے کی طرح ہے کہ اگر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تو وہ اسی حال پہ قائم رہے گا، اس سے ہٹے گا نہیں. کہ دودھ پیتا بچہ ہے، پھر وقت آتا ہے کہ اس کا دودھ چھڑوانا ہوتا ہے تو اس پر سختی کی جاتی ہے، کئی ہیلے کیے جاتے ہیں. وہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، ناراض ہوتا ہے، منہ بسورتا ہے، پیر پٹکتا ہے، بعض اوقات وہ غصے میں آ کے ہاتھ اٹھاتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ والدین کو سونے دیتا ہے. والدین کو پتہ ہوتا ہے یہ سارے حالات گزریں گے، لیکن انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس بچے کی بہتری اب اس میں ہے، اسے اب غذا کی طرف لانا ہے، اب اس کا دودھ چھڑوانا ہے، اس کی عمر ہو گئی ہے، اب اسے دودھ کے بجائے دوسری غذا کی طرف، سخت غذا کی طرف لانا ہے تاکہ اس کا معدہ اب منہضم غذا سے اس غذا کی طرف بڑھے جسے معدہ باقاعدہ ہضم کرے، ورکنگ پوزیشن میں آئے اس کا معدہ. تو نفس انسانی اگر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور اس کی خواہشات کو پورے کرتے گئے، تو جب خواہشات حلال پیسے سے پوری نہیں ہوں گی تو پھر حرام پیسہ بھی پکڑا جائے گا، کیونکہ نفس کی خواہش کسی بھی صورت میں پوری کرنی ہے، اسے مزہ دینا ہی دینا ہے.
اسے مزے کے بغیر چین نہیں آتا. نفس خراب مزوں کا اور گندے مزوں کا عادی ہو چکا ہے. گرمی ہے تو یک ٹھنڈا پانی چاہیے، میٹھے مشروبات چاہیے، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا چاہیے، پھر کھانا کھانے کے لیے ٹیبل اچھی چاہیے، کرسی اچھی چاہیے، وہ کمرہ اور ہال اچھا چاہیے. صرف وہ ہال نہیں، وہ ہال جس جگہ پر ہو وہ پورا ہوٹل اچھا چاہیے. یہ نفس کی خواہشات ہیں جن کی کوئی حد نہیں ہے. اور ان خواہشات کے خلاف ڈٹ جانا، اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا، نفس کی خواہشات کو پورا نہ کرنا، اس کے مقابلے میں اللہ کی مرضی کو دیکھنا، فضول خرچی سے بچنا، اسراف سے بچنا، ریاکاری سے بچنا، نمود و نمائش سے بچنا، خام خواہ الٹے سیدھے خرچے کرنے سے بچنا، زندگی کو پیٹ اور شرمگاہ کا غلام بنا دینا کہ بس یا تو پیٹ کے تقاضے یا شرمگاہ کے تقاضے، انہی میں لگے رہنا، اس سے بچنا، اس کا نام ہے مجاہدہ. جہاد کے لفظی معنی جد و جہد اور کوشش کرنے کے ہیں. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا سورہ عنکبوت کی آیت مبارکہ ہے. تو مفسرین لکھتے ہیں مجاہدہ کرنا، تکلیف برداشت کرنا. تکلیف کیا؟ کہ دل ایک چیز کو چاہ رہا ہے تو دل کی آرزوؤں کو پامال کرنا، خواہشات کو رد کرنا، مطالبات کو منع کر دینا، من چاہی چیزوں کو نہ لینا. اس سے دل کو تکلیف ہوگی، اس تکلیف پر صبر کرنا، مجاہدہ کرنا. یہ کھانا، وہ کھانا، یہ بستر، یہ گاڑی، وہ گھر، فلاں شاپنگ مال، فلاں شاپنگ مال، اس کلر کی جوتی، اس طرح کی جوتی، اس ڈیزائن کا کپڑا، اس طرح کا موبائل، ایسا لیپ ٹاپ، ایسا کمپیوٹر، ایسا ٹیبلٹ. فلاں کمپنی کا اتنا مہنگا. جب دل کے تقاضوں کو پورا نہیں کرے گا، آرزوؤں کا خون کرے گا، اس کے مقابلے میں ڈٹے گا تو دل کو تکلیف ہوگی، دل ٹوٹے گا. اور ٹوٹے ہوئے دل کی جو اللہ کی خاطر توڑا جائے، اللہ کے دربار میں بڑی قیمت ہے. پہلے کشتے بنا کرتے تھے، سونے کا کشتہ، چاندی کا کشتہ، فلاں چیز کا کشتہ، طاقت کی دوائیں. تو سونے کا کشتہ بناتے تھے حکما، تو سونے کو جلاتے تھے، راکھ کرتے تھے، جلاتے جاتے تھے. جب وہ بالکل راکھ ہو جاتا تھا تو کہتے تھے اب اس کا کشتہ تیار ہوگا. تو یہ دل جو سونے سے زیادہ قیمتی ہے، جب یہ ٹوٹے گا، شکستہ ہوگا، شکست و ریخت کے عمل سے تسلسل کے ساتھ گزرے گا، اس کی آرزوؤں کا خون ہوگا، اس کی تمنائیں اور حسرتیں کچلی جائیں گی، اس کی خواہشات کو رد کیا جائے گا، اس کے مطالبات کا منہ موڑ دیا جائے گا، انہیں پورا نہیں کیا جائے گا. تو یہ پھر کشتہ بن جائے گا، یہ پھر وہ بن جائے گا جس میں طاقت آ جائے گی. اللہ سبحانہ و تقدس کی، حق سبحانہ و تعالی کی تجلیات کا مرکز بنے گا، انوارات کی بارش ہوگی، ذات باری تعالی کی تجلیات اس میں منعکس ہوں گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت چھوٹا سا واقعہ اس پورے تھیم کو، اس پوری تھیوری کو ہمیں بہت سادگی سے سمجھا دیتا ہے. آپ نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ گوشت لے کر آ رہے تھے قصاب کی دکان سے. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا گوشت ہے. تو حضرت عمر نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے دل کر رہا تھا گوشت کھانے کو تو گوشت لے آیا. تو حضرت عمر نے کہا کہ جس چیز کا بھی دل کرے گا لے آؤ گے، کسی بھی چیز کا دل کرے گا لے آؤ گے.
تو یہ پوری بات سمجھا دی کہ کیا زندگی اس چیز کا نام ہے کہ جس چیز کا دل کرے وہ کر لو؟ شروع میں کہو یہ کون سا حرام ہے حلال ہے، پھر کہو ناجائز تو نہیں ہے، پھر کہو مکروہ ہی ہے نا، حرام تو نہیں ہے، پھر کہو ٹھیک ہے حرام ہوگا لیکن قرآن میں تو نہیں آیا نا، پھر کہو کہ قرآن میں تو آیا ہے لیکن یہ جو سود میں کھا رہا ہوں نعوذ باللہ اس کی بات تو نہیں ہو رہی۔ جب خواہشات نفس کے غلام ہو گئے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا اس آدمی کو جس نے اپنی خواہشات نفسانیہ کو اپنا معبود، اپنا الہ حقیقی بنا رکھا ہے کہ وہ ان کی پیروی کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول کے، شریعت کے، قرآن کے حکم کو، صحابہ کے طریقے کو، سب کو چھوڑ دیتا ہے، پائمال کر دیتا ہے۔ اسے پوری کرنی ہے تو اپنے دل کی خواہش، اپنے نفس کی خواہشات، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے واقعات کے بعد کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کی برات نہیں کرتا، میں اس کی گارنٹی نہیں دیتا۔ کیوں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کا تو کام ہی برائی کی دعوت دینا ہے، یہ تو برائی کی طرف بلاتا ہے، اسے جب موقع ملتا ہے یہ برائی کی طرف بلاتا ہے۔ آنکھ ہے وہ چاہتی ہے میں غیر محرم کی طرف دیکھوں، وہ غیر محرم کی طرف اٹھنا چاہتی ہے۔ زبان جھوٹ بولنا چاہتی ہے، غیبت کرنا چاہتی ہے، چغلی کرنا چاہتی ہے۔ زبان کو ذائقے لگے ہوئے ہیں، چٹخارے لگے ہوئے ہیں۔ لوگ ایک وقت کے کھانے کو ترس رہے ہیں، اسے 2,000 روپے کا پیزا چاہیے، پیزا کھائے گا یہ، اسے بازاری کھانے چاہیے، اسے برگر چاہیے، سینڈوچ چاہیے، سلائس چاہیے، جیم اور مکھن چاہیے، اسے کیچپ چاہیے۔ تو جب یہ نفس کا غلام بن جائے گا تو پیسہ اس کی ضروریات کو پورا کرنے کا سبب ہے، اس سے اس کی خواہشات پوری ہو رہی ہیں، خراب اور گندی خواہشات، تو یہ پھر پیسے کے پیچھے بھاگے گا، حرام حلال کی تمیز چھوڑ دے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح شیطان کو دشمن بتلایا ہے اسی طرح نفس کو دشمن بتایا ہے، اور خواہشات نفسانیہ کے پیچھے بھاگنا یہ انسان کو آخر کار ایک دن جانور بنا دیتا ہے۔ اسے حرام حلال کی تمیز نہیں رہتی، اسے اپنے پرائی کی تمیز نہیں رہتی، اسے کم زیادہ کی تمیز نہیں رہتی، اسے صبح شام کی تمیز نہیں رہتی، اسے دن رات کی تمیز نہیں رہتی، اسے وقت بے وقت کی تمیز نہیں رہتی، اسے لوگوں کے غم، دکھ، خوشی، احساسات، فیلنگز، کسی چیز کا کوئی پاس نہیں ہوتا۔ اس کی اپنی زندگی، اپنی منچائی خواہشات، اس کی اپنی خواہشات، اس کی نفسانی خواہشات، اس کی ڈیزائرز، اسے بس صرف اس کو پورا کرنا ہوتا ہے، اسے خود سے مطلب ہوتا ہے۔ وہ سگریٹ کا عادی ہے، اسے سگریٹ پینی ہے، سکے باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہوگا، وہ باہر نکلے گا سگریٹ پی کر آئے گا۔ کوئی عادی شرابی ہے، روز ڈرنک کرتا ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو جائے، باپ مر جائے، رات کو بیٹھ کر وہ پیے گا، وہ رمضان کی راتوں میں پیے گا، وہ آخری عشروں میں پیے گا، وہ طاق راتوں میں پیے گا۔ کیوں؟ کہ وہ نفس کا غلام ہے، اب وہ انسان نہیں رہا، جانور بن گیا ہے۔ وہ ایک رات جو کائنات کی ساری راتوں سے زیادہ قیمتی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ان 5 طاق راتوں میں سے کسی ایک وقت طاق رات ہو سکتی ہے، اور طاق رات خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 84 سال کی عبادت، 84 سال کا اجر، 84 سال کی ترقی، 84 سال جست لگا کر آخرت کی طرف تیزی سے بڑھ جانا اور شیطان کے چنگل سے نکلنا، یہ اس ایک رات میں نصیب ہوگا۔ لیکن یہ چونکہ عادی شرابی ہے، یہ اس رات میں بھی پی رہا ہے۔ اسے ٹی وی دیکھنے کی، اسے نیٹ پہ بیٹھنے کی، اسے الٹے سیدھے ویڈیوز کی عادت ہے،
یہ اس رات میں بھی ریموٹ لے کے ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، نہیں باز آئے گا اسے اس رات میں بھی چٹخارے دار کھانے چاہیے. یہ عام راتوں کی طرح اس رات بھی اے سی والے کمرے میں بستر میں گھسا ہوا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کون سی رات ہے اور کتنی قیمتی رات ہے. تو پھر یہ انسان تو نہ رہا. جانور کھانے کے لیے جیتا ہے، مر جاتا ہے. اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، کوئی تمیز نہیں، کوئی وقت نہیں، دوسروں کا کوئی احساس نہیں. خواہشات نفس کی غلامی انسان کو آزاد نہیں رہنے دیتی، وہ غلام بن جاتا ہے اور یہ غلام جانور بن جاتا ہے. انسان نہیں رہتا، اس میں انسانیت نہیں رہتی، اس میں احساس نہیں رہتا، اسے صرف اپنا پتا ہوتا ہے. تو حضرت عمر فرما رہے ہیں جس چیز کا دل کرے گا لے لو گے. اس کا مطلب یہ ہوا کل اچھے کپڑے کا دل کرے گا وہ لے لو گے، پھر اچھا گھر کا دل کرے گا وہ بناؤ گے، اچھی سواری کا دل کرے گا وہ لے لو گے. جب نفس طاقتور ہوتا جائے گا تو اس ضدی بچے کی طرح، جسے علامہ بوصیری نے کہا کہ دودھ پیتا ضدی بچہ ہے، تو اب اگر اس کا دودھ نہیں چھوڑائیں گے غذا پر آئے گا ہی نہیں. نفس سے اگر گناہ نہیں چھوڑوائے جائیں گے، مجاہدہ نہیں کروایا جائے گا، اس کی خواہشات کے مقابلے میں ہم ڈٹیں گے نہیں، تو یہ اسی طرح اپنی خواہشات کا ہمیں غلام بنا کے رکھے گا اور ہمارے پورے جسم کو اس پر مزدور بنا کر رکھے گا کہ بس ہم اس کی خواہشات کی تکمیل میں جڑتے چلے جائیں. رمضان المبارک میں روزہ رکھوا کر نفس کو کمزور کیا جاتا ہے. نفس کی خواہش ہے کھانا، چھڑوا دیا، پینا چھڑوا دیا. نفس کی خواہش ہے اپنے جسمانی تقاضوں کو پورا کرنا، چھڑوا دیا، جائز کو بھی چھڑوا دیا. عام دنوں میں جو اسے عادت پڑی ہے غیبت کی، چغلی کی، جھوٹ کی، بدگوئی کی، بد نظری کی، بد کلامی کی، بد تہذیبی کی، اسے کہا خبردار روزہ ہے بچو. عام دنوں میں حرام ہے، روزے میں اس سے زیادہ حرام ہے. تم نے روزہ رکھا ہے، یاد رکھو جو روزہ رکھ کر اللہ کے حرام کو حرام نہ جانے، اللہ کو کوئی غرض نہیں اس سے، کوئی پرواہ نہیں کہ وہ بھوکا رہے. تو نفس کو کمزور کرنا، اس کے تقاضوں پر نہ آنا، اس کی خواہشات کو توڑنا. پیاس لگ رہی ہے، شدید پانی پینے کا دل کر رہا ہے، روزہ ہے نہیں پینا، تاکہ نفس کو کمزور کیا جائے. اس کے مقابلے میں عقل انسانی کو، عقل سلیم کو، فطرت سلیم کو طاقتور کیا جائے کہ جب نفس تقاضے کرے تو یہ اس کے مقابلے میں ڈٹ جائے. میں موبائل اٹھانا چاہتا ہوں، میں نیٹ چلانا چاہتا ہوں، میں اس میں ویڈیوز دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس میں فیس بک یوز کرنا چاہتا ہوں، میں کوئی بھی چیز یوز کر کے اس میں جائز ناجائز کی تمیز کو کھو کر بس اسے دیکھنا چاہتا ہوں، میں نامحرم چہروں کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں میوزک سننا چاہتا ہوں، مجھے عادت پڑ گئی ہے. تو نفس کے تقاضوں کو دور کرنا کہ نفس کمزور ہو، انسان اس کی غلامی سے نکلے، طاقتور ہو کہ یہ کھانا نہیں کھا رہا، پانی نہیں پی رہا، کچھ بھی نہیں کر رہا، تو جو دوسرے تقاضے ہیں یہ ان کو بھی نہیں کرے گا. دھیرے دھیرے نفس خوب طاقتور ہو جائے. دن میں اس کی صفائی کی جاتی ہے، سیکل کیا جاتا ہے، رات میں قرآن کریم اس کے اندر بھرا جاتا ہے، نور اتارا جاتا ہے اس کے اندر، تاکہ اس کی روح طاقتور ہو. نفس کے تقاضوں سے، خواہشات کے تقاضوں سے باہر آئے. والذین جاہدوا فینا، اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے لیے کوشش کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، لنہدینہم سبلنا، تو بس پھر ہم اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو راستے پہ چلاتے ہیں. شروع میں مشکل ضرور ہوگی، شروع میں تکلیف ہوگی، خواہشات دل کا خون ہوگا، آرزویں اور حسرتیں اور تمنائیں وہ کچلی جائیں گی، ان کا خون ہوگا، ان کا قتل عام ہوگا، اس سے بڑی تکلیف ہوگی، یہ ٹوٹے گا، شکست و ریخت کے عمل سے گزرے گا، خون کے آنسو روئے گا اور رلائے گا، زندگی کی کسی چیز میں مزہ نہیں آئے گا. لیکن آخر کار یہ اطاعت پر، فرما برداری پر آ جائے گا. اور جب اسے اللہ کی اطاعت کا، عبادت کا، وفا شعاری کا، پاک دامنی کا، حیا کا، عصمت کا، کردار کا مزہ لگ گیا تو پھر کردار کو ان میں مزہ آئے گا، پھر بری چیزوں میں مزہ نہیں آئے گا. خواہشات نفس کی پیروی انسان کو آخر کار جانور بنا دیتی ہے. اس کو جانور بننے سے روکنے کے لیے سال میں ایک مرتبہ رمضان آتا ہے، جب نفسانی خواہشات کو، حتیٰ کہ جائز خواہشات کو، کھانے پینے اور زوجہ سے جماع کو حرام کر دیا جاتا ہے وقت مقررہ تک. اور پھر رات کو قیام میں کھڑا کیا جاتا ہے اور قرآن کریم سے اس کو ساقل کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، اس کی روح کو تر و تازہ کیا جاتا ہے، اس کے اندر کو دھویا جاتا ہے، اس کے اندر اللہ کا کلام، اللہ کا نور اترتا ہے. رات کے قیام سے اس کو طاقت ملتی ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجاہد من جاہد لنفسہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے. جہاد اور قتل عام، قتال فی سبیل اللہ، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جہاد بھی جہاد ہے کہ یہ 24 گھنٹے کا جہاد ہے. اور علماء نے لکھا ہے یہ اس جہاد سے بھی زیادہ مشکل ہے. جس کو بری عادتوں کی لت پڑ گئی ہے وہ تو میدان جہاد میں گن اٹھا کر جہاد کرنے گیا ہوا ہوگا، وہ وہاں بھی باز نہیں آئے گا، وہ وہاں بھی نفس کے تقاضوں پر عمل کرے گا، وہ وہاں بھی خواہشات نفس کی پیروی کر رہا ہوگا. جان قربان کر دینا آسان ہے، 24 گھنٹے خواہشات کو قربان کرنا، آنکھوں کی حفاظت کرنا، کانوں کی حفاظت کرنا، زبان کی حفاظت کرنا، ہاتھ کی حفاظت کرنا، پاؤں کی حفاظت کرنا، حلال کھانا، حلال دیکھنا، حلال سننا، حلال بولنا، حلال طریقے سے رہنا، اپنی خلوت اور جلوت دونوں کو پاکیزہ بنانا، تنہائی میں موقع ملنے پر، موقع میسر آنے پر بھی گناہ نہ کرنا، گناہ کے بارے میں نہ سوچنا، اس کی کوشش نہ کرنا، اس کی طرف دل مائل ہو تو استغفار کرنا، اس سے بچنا، نفس کے تقاضوں کو پامال کرنا، نفس کہے مجھے یہ کرنا اس کو روک دینا، فضول خرچی سے بچنا، ریاکاری سے بچنا، نمود و نمائش سے بچنا. یہ 24 گھنٹے کا جہاد ہے. المجاہد من جاہد لنفسہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے، حقیقی مجاہد ہے. یہ والا مجاہد جب اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے جائے گا، فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھا رہے ہوں گے، جنت اس کا انتظار کر رہی ہوگی، حوریں اس کے لیے آنکھیں بچھا کر منتظر ہوں گی کہ یہ حقیقی معنوں میں مجاہد ہے. اس کی 24 گھنٹے کی زندگی عبادت سے متصف ہے. یہ 24 گھنٹے تلوار سونت کر، گن اٹھا کر، شیطان فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اند قطار. اب بھی خواہشات نفس کی غلامی، اس سے نکلنا، اس سے آزادی، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ رمضان کا پیغام ہے، رمضان کا پریکٹیکل میسج یہی ہے. وہ بیسک ٹارگٹ جس کو رمضان اچیو کرواتا ہے کہ ہمیں قرآن پر عمل کے قریب لے آتا ہے. اور قرآن پر عمل اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا دیا وہ منشور اور دستور اور نظام حیات اور نظام زندگی ہے. اور تمہارے تقاضے اور تمہارے نفس کے تقاضے، تمہارے دل کی خواہشات، تمہاری باتیں، تمہارے بنائے ہوئے زندگی کے نقشے، ان کو پیچھے کر دو، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو آگے کر دو، اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے نقشوں کو آگے لے آؤ، اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے نظام کی پیروی کرو، اپنے نظام کو توڑو، اپنے نظام حیات کو، اپنے دستور زندگی، منشور زندگی کو، اپنے اسکیجول کو، اپنے نظم الاوقات کو، اپنے بنائے ہوئے اصولوں کو، ان سب کو توڑو، اللہ اور اس کے رسول کے اصولوں پر آؤ. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو ہمارا رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، جس سے منع کر دو اس سے رک جاؤ. خواہشات نفس سے نکلنا، نفس کے تقاضوں سے نکلنا، یہ بنیادی مقصد ہے. اگر اعتکاف میں بیٹھ کر بھی مسجد میں موبائل لے کے 24 گھنٹے دائیں بائیں میسجنگ پر، باتوں پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، ٹینگو پر، وائبر پر یہ لگا ہوا ہے تو یہ کاہے کا اعتکاف کر رہا ہے؟ اسے تو کہا گیا ساری دنیا سے کٹ کر آ کر کریم رب کے در پر پڑ جاؤ کہ میں ساری دنیا سے کٹ کر آ گا. یہ کہاں کٹا ہوا؟ یہ تو موبائل کے ذریعے ساری دنیا سے جڑا ہوا ہے. اس نے تو خواہشات نفس کو نہیں چھوڑا، نفس کے تقاضوں کو نہیں چھوڑا. نفس کے تقاضے اور خواہشات کی پیروی رمضان کے مقاصد کو ضائع کرنے کے مترادف ہے. رمضان ضائع ہو جائے گا، صرف بھوک پیاس، بس وہ بھی مخصوص وقت کی. سحری میں اتنا کھایا اتنا کھایا اتنا کھایا، کسر پوری کر دی. افطار میں اتنا کھایا، کسر پوری کر دی. دنیا جہان کی نعمتیں جس کا دل کیا اٹھا کر لے آئے، بس کھا لیا. جو دل چاہا، جب دل چاہا، جیسا دل چاہا، بس کیا. اور پھر نفس ہمیں دھوکہ دیتا ہے. غیبت ہم کریں، چغلی ہم کریں، لڑائی ہم کریں، حرام کی طرف ہم جائیں، سود پہ پیسے ہم نے لگا رکھے ہوں، فکس ڈپازٹس میں سود پہ پیسے ہم نے رکھے ہوئے ہوں،
رشوت ستانی میں ہم مبتلا، بد نظری میں، غیبت میں، چغلی میں، میوزک سننے میں ہم مبتلا، اور پھر ایسے میں آ کر مسجد میں 10 نفل پڑھ لیے، 20 نفل پڑھ لیے، تو آج میں نے 20 نفل پڑھ لیے، آج میں نے 2 پارے تلاوت کر لیے۔ 20 نفل اور 2 پارے تلاوت تو رمضان کے علاوہ بھی ہو جائیں گے۔ رمضان کا بنیادی مقصد نفس کے تقاضوں کو توڑنا ہے، خواہشات کو پامال کرنا ہے، اس کی آرزو اور حسرتوں کا خون کرنا ہے، اس نفس کو کم کھلانا ہے، اسے کھلانا کم ہے، اسے پلانا کم ہے، اسے سلانا کم ہے، اس کے تقاضوں کو توڑ کے رکھ دینا ہے، اسے کمزور کر دینا ہے۔ کھانا کم نہیں کرنا، روٹی 2 کی بجائے 3 کھا لیں، پرواہ نہیں۔ یہ جو لذتوں کا خوگر ہے، جو اس کو چاٹ لگی ہے، جو اس کو مزے چاہیے، اس سے بچانا ہے۔ مغربی معاشرہ وہ لذتوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، خواہشات نفس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، انسان کو آزادی دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جو دل چاہ رہا ہے کرو، تو انسان کو انسان تھوڑی رہنے دیا، جانور بنا دیا۔ جس سے دل چاہے وہاں زنا کر سکتے ہیں، خواہشات نفس کو پورا کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود امریکہ ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود دنیا کے لحاظ سے آج بھی سب سے پہلے نمبر پر ہے، جہاں سب سے زیادہ ریپ کیس، گینگ ریپ اور زنا بالجبر کے واقعات ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرضی کے تعلقات سے، مرضی سے کر کر کے وہ اتنا کیا، نفس نے اس کا مزہ ختم ہو گیا۔ اب وہ کہتے ہیں نہیں، بالجبر کرو، زبردستی کرو، شاید اس میں مزہ آئے، تشدد کر کے کرو، شاید اس میں مزہ آئے، گھروں میں گھس کے کرو، شاید اس میں مزہ آئے۔ مزے کے لیے قتل کیا جا رہا ہے، مزے کے لیے دنیا کے خطرناک ڈرگز لیے جا رہے ہیں، وہ ڈرگز جن کا کسی نے نام نہیں سنا، جو دوران خون کو اتنا تیز کر دیتے ہیں، بلڈ سرکولیشن کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ آنکھیں سے سرخ ہو جاتی ہیں اور برین ہیمریج کا خطرہ ہوتا ہے، اور کئی لوگ کوکین اتنی مقدار میں لے لیتے ہیں کہ ان کا دماغ کی رگیں ان کی پھٹ جاتی ہیں۔ کیوں؟ مزہ چاہیے، مزہ چاہیے، مزہ چاہیے۔ کوئی طاقت میں، کوئی دولت میں، کوئی موسیقی میں، کوئی ڈرگ میں، کوئی سیکس میں مزہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ترین بات ہے کہ نفس کے تقاضے اور اس کے مزے پورے ہو جائیں۔ کبھی نفس یہ کہے کہ اب میں سارے مزوں سے بھر گیا، بس میری ساری خواہشات پوری ہو گئی۔ ضمیر تو کہے گا بس کر دے، بس کر دے، بس کر دے۔ نفس کبھی نہیں کہتا بس کر دے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو ہمیشہ برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ کہتا ہے اور مجھے اور چاہیے۔ نفس کے تقاضے کبھی پورے نہیں ہوتے۔ دنیا میں برائی کی جتنی نت نئی قسمیں ایجاد ہو رہی ہیں، جتنے نت نئے کلبز بن رہے ہیں، گروپس بن رہے ہیں، جماعتیں بن رہی ہیں، آگ کی عبادت، شیطان کی عبادت، تشدد کرنا، جسم کا نقش و نگار، حلیے بگاڑ لینا، لوگوں کو اغوا کرنا، مار پیٹ، قتل و غارت، ڈکیتیاں، چوری، کروڑوں ڈالر ہوتے ہوئے بھی دوسروں کے گھروں میں گھس کے چیزیں چورانا، لوگوں کی گاڑیوں کے شیشے توڑ کے اندر سے ٹیپ ریکارڈ نکالنا، امیروں کے یہ چونچلے، یہ عجیب و غریب بیماریاں، بچیوں کو اغوا کرنا، ان کی عصمت دری کرنا، انہیں قتل کرنا، انہیں جلانا، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، انہیں تیزاب میں ڈال دینا، ان کی ہڈیوں کو گلا دینا، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ نفس کو مزہ چاہیے، اور وہ آ نہیں رہا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں مزہ رکھا ہی نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ فرماتے ہیں مزہ اور دل کا اطمینان ہم نے اپنی یاد میں، اپنی اطاعت میں، اپنے ساتھ وفا میں، اپنے نبی کی اطاعت میں رکھا ہے۔ دوسری جگہ دل کا سکون نہیں ہے، دل کا سکون، دل کا قرار، دل کا چین اگر وہ رکھا ہے تو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ میں رکھا ہے، رسول اللہ کی اطاعت اور پیروی اور ان کی زندگی کو نمونہ اور نقشہ عمل بنا کر جینے میں رکھا ہے۔ اس کے بغیر کہاں کا مزہ؟ کس چیز کا مزہ؟ مزہ تو لے کے دیکھ لیا ساری دنیا نے، مزے کی آخری حدود پر جاتے جاتے جانور بن گئے، درندے بن گئے۔ ایسے ایسے کلبز دنیا میں موجود ہیں جس کے ممبرز کروڑ پتی، ارب پتی، ڈائریکٹرز، ایڈیٹرز، پبلشرز، رائٹرز، بڑے بڑے پوئٹ۔ اور وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں کم سن لڑکوں کے ساتھ سیکس، کم عمر لڑکوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ نہیں۔ اس کے بھی کئی اسکینڈل پکڑے گئے۔ کیوں؟ مزہ، شاید اس میں مزہ ہے، اس میں اللہ کی لعنت ہے، اس میں مزہ کہاں سے آئے گا؟ جو مزے کے پیچھے بھاگے گا برباد ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اسے کہیں قرار نہیں آئے گا۔
وقتی طور پہ اس کے اندر سے اس کا نفس کہہ رہا ہوگا، شیطان کہہ رہا ہوگا، اس کے اندر کی گندگی، اس کی غلاظت، اس کی بدبو اسے یہ باور کرا رہی ہوگی کہ مجھے یہاں مزہ آ رہا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ مزہ پھر ختم ہو جائے گا، پھر بے چینی مسلط ہو جائے گی، پھر قنوطیت، یاسیت، مایوسی اس پہ مسلط ہو جائے گی، پھر پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح کسی نئے مزے کی تلاش میں گھوم رہا ہوگا، در بدر گھومتا رہے گا، باولا کتا بن جائے گا، کیونکہ نفس کی پیروی اور غلامی انسان کو انسان نہیں رہنے دیتی، جانور بنا دیتی ہے، اور جانوروں میں وہ جانور جو در در پہ بھٹکتا ہے اور زبان نکال کے چلتا پھرتا ہے، وہ کتا ہے، ہر چیز کا طالب، ہر چیز پہ منہ مارنے والا، ہر جگہ بھونکنے والا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ درندے اور چوپائے نہیں، ان سے بھی بدتر ہو گئے۔ خواہشات نفس کی پیروی اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ درندوں اور چوپایوں سے بھی زیادہ بدتر بنا دیتی ہے انسان کو۔ انسان کہیں کا نہیں رہتا، روزے کی حالت کے باوجود وہ والے ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اسکرینیں دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ پروگرام دیکھ رہا ہوتا ہے، اندر سے اس کو پتہ ہوتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، لیکن نہیں رہ سکتا، اس مزے کی اتنی عادت، اتنی لت پڑ گئی ہے۔ اگر رمضان میں یہ حالت، تو سوچو تو صحیح باقی 11 مہینے کی زندگی کس قدر شیطانی، نفسانی اور جنسی غلامی سے عبارت اور معمور گزرتی ہے۔ لذتوں کا خوگر یہ نفس، اس نے ہمیں درندہ اور چوپایا اور کتا اور باولا اور بیوقوف اور پاگل اور جانور بنا کے رکھ دیا ہے۔ ہم اس کی غلامی میں 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں۔ روزے کا مقصد، قرآن کا مقصد، قرآن اور رمضان کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے، نفس کی غلامی سے نکلو۔ شیطان کو تو پہلے ہی بند کر دیا جاتا ہے، وہ صفدت الشیاطین ومردت الجن، ان سب کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پر رہ جاتا ہے نفس، کہ اب تمہیں تمہارے نفس کے ساتھ لڑنا ہے۔ یہ طاقتور ہے، بھوکا رکھو، پیاسا رکھو، اسے موسم کے کچوکے لگاؤ، اس پر ذکر کی ضربیں لگاؤ، دھوکے میں مت پڑو، سمجھو مرنا ہے، موت ہے، وہاں کی تیاری کرنی ہے۔ یہ ساری کے سارے بازار، یہ ساری کی ساری مارکیٹیں، یہ ساری کی ساری پروڈکٹس، یہ نفس کو طاقتور بنانے کے لیے ہیں۔ یہ ونڈو شاپنگ کیا ہے؟ ونڈو شاپنگ کچھ بھی نہیں ہے، لینا دینا کچھ نہیں۔ نفس چاہ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے، مجھے اس ماحول میں پہنچنا ہے، مجھے اس ٹھنڈے ماحول میں پہنچنا ہے، مجھے دکانوں کے چکر لگانے ہیں، مجھے نئی چیزیں لینی ہے، مجھے چیزوں کے ریٹ پوچھنے ہیں، مجھے ہاتھ میں لینا ہے، مجھے اسے چیک کرنا ہے، مجھے اس کا مزہ لینا ہے۔ کسی کے بھی ہاتھ میں موبائل دے گا، کتنے کا ہے، کہاں سے لیا، اچھا اوریجنل ہے، چائنا تو نہیں ہے، اچھا میں بھی لوں گا۔ یہ کیا ہے؟ نفس کی بھوک ہے جو چہرے پہ اور آنکھوں میں آ جاتی ہے، اور انسان بھکاری اور سوالی بن کے سوال کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تقدس ہمیں نفس کی غلامی سے آزادی اور نجات عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔